بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو تاریخ میں پہلے کبھی نہ ہوا اور نہ ہی قیامت تک دوبارہ ہوگا۔ 13 رجب کی وہ بابرکت رات جب خانہ کعبہ کی دیوار شق ہوئی، ہزاروں فرشتے آسمان سے نازل ہوئے اور ہر جانب نور ہی نور پھیل گیا۔ کعبہ کے اندر ایک معجزہ رونما ہوا جس نے تاریخ کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ جی ہاں، یہ وہ دن ہے جب دنیا نے حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسی عظیم ہستی کا استقبال کیا، وہ واحد شخصیت جو خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئی۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے 13 رجب کے حیرت انگیز روحانی وظائف جو آپ کی زندگی بدل سکتے ہیں، مشکلات کو آسان کر سکتے ہیں اور دل کو سکون عطا کر سکتے ہیں۔ تو آئیے اس مبارک دن کی برکتیں حاصل کرنے کے طریقے جانتے ہیں۔ واقعہ: حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ولادت کا معجزہ۔ 13 رجب کی رات مکہ مکرمہ میں ایک ایسا معجزہ ہوا جس نے دنیا کو حیرت میں ڈال دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا خانہ کعبہ کے قریب تھیں جب انہیں درد ذہ شروع ہوا۔ انہوں نے دعا کی، یا اللہ میری مشکل آسان فرما اور مجھے ایک عظیم نشانی عطا کر۔ یہ کہنا تھا کہ خانہ کعبہ کی دیوار معجزانہ طور پر شق ہوئی اور حضرت فاطمہ بنت اسد کعبہ کے اندر داخل ہو گئی۔ دیوار دوبارہ بند ہو گئی اور 3 دن تک وہ اللہ کے گھر میں رہیں۔ چوتھے دن جب وہ باہر آئیں تو ان کی گود میں ایک نورانی بچہ تھا جس کا نام علی رضی اللہ عنہ رکھا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ واحد شخصیت ہیں جنہیں یہ شرف حاصل ہوا کہ ان کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی۔ یہ واقعہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اللہ نے عظیم مقام اور فضیلت عطا فرمائی۔ 13 رجب کے وظائف: مشکلات کے حل اور برکت کے لیے خاص اعمال۔ یہ دن نہ صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عظمت کو یاد کرنے کا دن ہے بلکہ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے روحانی وظائف کا بھی موقع ہے۔ درج ذیل وظائف آپ کی مشکلات کو ختم کرنے اور برکت حاصل کرنے کے لیے بے حد مفید ہیں۔ نمبر 1 پر ہے درود پاک کا ورد۔ دن بھر درود ابراہیمی پڑھتے رہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ وظیفہ دعا کی قبولیت اور سکون کے لیے بے حد مؤثر ہے۔ نمبر 2 پر ہے سورہ یاسین کی تلاوت۔ سورہ یاسین کو 13 رجب کے دن فجر یا عصر کے بعد پڑھیں۔ تلاوت کے بعد اپنی حاجت کے لیے اللہ سے دعا کریں۔ نمبر 3 پر ہے اسماء الحسنہ کا ورد۔ اللہ کے اسماء مبارکہ یا فتاح یا رزاق یا واسع کو 313 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے بعد مشکلات کے حل اور رزق کی فراوانی کے لیے دعا کریں۔ نمبر 4 پر ہے نماز حاجت۔ رات کو 2 رکعت نماز حاجت ادا کریں۔ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص 3 مرتبہ پڑھیں۔ دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الاخلاص 5 مرتبہ پڑھیں۔ نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے دل کی گہرائی سے دعا کریں۔ نمبر 5 پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ دن میں 450 مرتبہ یہ کلمات پڑھیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ وظیفہ آپ کو تمام مشکلات اور پریشانیوں سے نجات دلانے کے لیے بے حد مؤثر ہیں۔ چھٹے نمبر پر ہے صدقہ و خیرات۔ 13 رجب کو صدقہ ضرور کریں کیونکہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے اور اللہ کی رحمت کا باعث بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، یا اللہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے صدقے ہماری مشکلات کو دور فرما، ہمیں اپنی رحمت اور برکت سے نواز اور ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یہ دن روحانی برکتوں سے بھرپور ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ولادت کے صدقے آپ کی مشکلات دور ہوں اور آپ کی زندگی میں خوشیاں آئیں۔ خلوص دل اور یقین کے ساتھ یہ وظائف کریں اور اللہ سے مدد مانگیں۔ یقیناً اللہ کے قریب وہی لوگ ہیں جو خالص نیت اور محبت کے ساتھ اسے پکارتے ہیں۔ محترم ناظرین، آخر میں دعا میں شامل ہوتے جائیں۔ یا اللہ، تیرے عظیم اور بابرکت ناموں کا واسطہ، تیرے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت کا صدقہ، اور 13 رجب کے دن پیدا ہونے والے تیرے ولی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عظمت کا واسطہ،
ہماری تمام مشکلات کو آسان فرما۔ یا اللہ ہمیں ہر قسم کی پریشانی، بیماری اور غم سے نجات عطا فرما۔ ہمارے دلوں کو ایمان سے منور کر، ہمارے رزق میں برکت دے اور ہماری جائز حاجات کو پورا فرما۔ یا رب العالمین ہمیں علم، حکمت اور عمل صالحہ کی توفیق عطا کر اور قیامت کی دن اپنے مقرب بندوں میں شامل فرما۔ یا علیم ہمیں حق بات سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ یا رحمان ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھ اور ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ اس دن کی برکت سے ہمیں دین و دنیا کی کامیابیاں عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، کامنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔